کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا اور دوسروں کو سکھائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ جو کمیٹی والوں نے جلسہ کیا یہ بھی دین کا کام کیا، اس کے ذریعے سے لوگ دین سیکھیں گے، انہوں نے یہ بھی سب سے بہتر کام کیا۔ ورنہ اللہ چاہے تو میرے بھائیوں وہ رب پاور والا ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہمارے اندر پاور آئی اس کے عطا کرنے سے، ہمارے اندر سمجھ آئی اس کے عطا کرنے سے، ہمارے اندر سوجھ بوجھ آئی اس کے عطا کرنے سے، ہمارے اندر بینائی آئی اس کے عطا کرنے سے، قوت گویائی آئی اس کے عطا کرنے سے، قوت بصارت و سماعت آئی اس کے عطا کرنے سے، لوگوں قوت حرکت آئی اس کے عطا کرنے سے۔ وہ عطا نہ کرتا تو کچھ نہیں آتا، جب وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے تو وہ کسی اور کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ جب وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے کسی اور کو نہیں کر سکتا، بولو تو اس کا کرم نہیں ہے اس نے ہمیں عطا کیا؟ میرے بھائیوں نے سمجھ میں آ رہی؟ بولو کرم ہے کہ نہیں ہے؟ بہت کرم ہے۔ نماز نہیں پڑھنے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، میں نے کہا ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم اگر نکالے گا تو ہر کام کے لیے نکلے گا، اور نہیں نکالے گا تو جو خالی آدمی ہے اسے بھی ٹائم نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ، اور آج کا ہندوستان نہیں، میں کل کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا ہندوستان بہت چھوٹا ہے، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس میں پاکستان بھی ہوا کرتا تھا، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس میں چھوٹے چھوٹے ملک جو کٹ گئے وہ بھی ہوا کرتا، بنگلہ دیش بھی اسی میں ہوا کرتا تھا۔ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ، تو خالی اپنے گھر کا چولہا چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹائم نہیں، تیری تو اوقات کیا؟ اتنے بڑے ملک کو چلانے والا اورنگزیب مراٹھوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ توجہ کرنا، ادھر دکن مراٹھوں سے کس سے جنگ لڑ رہا ہے؟ دکن میں ادھر 14 سال تک تقریباً اورنگزیب جنگ میں مصروف رہا، ادھر دہلی نہیں آیا 14 سال۔ جب فوج کو میدان کی طرف اورنگزیب نے نکالا تو کہا سنو، میدان جنگ میں اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز میدان جنگ میں پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ، تم کا تو ٹائم نہیں، تم کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں، تیری اوقات کیا؟ تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کتنی ہے؟ 2 بچے ہیں تیرے، 5 بچے، 6 بچے، 10 بچے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ایک بیوی، ایک اماں، ایک ابا، 1-2 بھائی بہن، کہہ رہا نماز کا ٹائم نہیں۔ پوچھ اورنگزیب سے، اس ہندوستان کا حاکم، اس ہندوستان کا بادشاہ جو آپ کے ہندوستان کا ڈبل ہندوستان ہے۔ اور سنو، نیٹ کا زمانہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لو، پلان کا زمانہ نہیں تھا کہ 1 گھنٹے میں صاحب دلی سے اور جو ہے آدمی آگرہ اور جنہیں کہاں کہاں پہنچ گیا۔ اس وقت حکومت کرنا آسان ہے، اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ کے 100 پیٹرول پمپ ہے تو بیٹھے بیٹھے حساب آپ کے سامنے آ جائے گا، نیٹ کے ذریعے آن لائن، بولو آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ پہلے لیکن ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ آج حکومت کرنا آسان ہے، آج بزنس کرنا آسان ہے، کل حکومت کرنا مشکل تھا، کل بزنس کرنا مشکل تھا۔ لوگوں آج بیٹھے بیٹھے میں کچھ نہیں ہوں، ابھی کسی نے میرے کھاتے میں 10,000 فون پے کر دیے، پھر کسی نے 10 کر دیے، بیٹھا ہوں، نہ آتے دکھ رہے ہیں نہ جاتے دکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے لکھپتی ہو گیا۔ نہیں ہو گیا؟ آج سے اگر 30 سال پہلے آدمی یہ کہتا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹھے بیٹھے پیسے آ جایا کریں گے کھاتے میں، نہ ہلنا پڑے گا نہ جلنا، تو لٹھ لے کے مارتا، کہتا کیسی بات کر رہا ہے، بیوقوف بنانا مجھے۔ 30 سال پہلے زیادہ نہیں کہ بھائی کچھ نہیں کرنا پڑے گا، خالی بیٹھے رہو گے گھر میں اندر، دروازہ باہر سے لگا کے تالا لگا دو، پھر بھی بیٹھے بیٹھے لکھپتی ہو جائے گا۔ لٹھ لے کے مارتا کا نہیں مارتا آدمی، کہتا بے وقوف بنا رہا مجھے، ایسا بھی ہوگا کیا؟ لیکن لوگوں کل کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب میدان میں دیکھو اورنگزیب نے کہا سو نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو کہ نہیں آ رہا؟ میں بہت اچھا بولوں گا انشاءاللہ اگر آپ اچھا سنیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ جید علماء بیٹھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جہاں اچھے عالم ہوتے ہیں ان کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ عالم جوان اگر کہیں ہو تو اس کی برکت ہوتی ہے، اور عالم بوڑھا ہو جائے تو ڈبل برکت ہوتی ہے۔
عالم ہو جائے تو اس کی ڈبل برکتیں ہوتی ہیں. یہ کیا کر رہا ہے چرپور، کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں. میں کچھ نہیں کرنا چاہیے، سمجھ لینا. ہاں تمہارا امتحان ہے بابو، آج میں بیٹھا ہوں. یہ رضوی سینہ اور رضوی گلا ہے، اور اگر آپ نے میک میں گڑبڑ کی تو دھوئیں نکال دوں گا اس میں. یہ بھی میں بتا رہا ہوں. آپ میری صحت مت دیکھنا کہ مولانا بہت پتلے دبلے کیا کریں گے، تم اچھا بجانا بس. کہا وہاں میدان جنگ میں نماز ہوگی. توجہ ہے. کہا حضور میدان جنگ میں سامنے دشمن مراٹھوں کی فوج پڑی ہے، اس کے سامنے ہم نماز پڑھیں گے. ارے کہا نماز کے خاطر تو سب کچھ کر رہے ہیں اور نماز چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اورنگزیب بچوں کے لیے نئی تلوار اٹھا رہا ہے. زور سے بولو. پیر آئے گا تو سب سے پہلے کس کے لگے گا؟ تو بولو آسان غازی ہو جاتا، ہو جاتا. آج حق بات کہنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے میاں، تلوار اور تیر کھانے کے لیے تو بڑی بات ہے. اگر کوئی عالم کھڑا ہو جائے حق بات کہنے کے لیے تو زمانہ مخالفت پہ آ جاتا، کہتا حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ نئی نئی باتیں کرنے کی؟ ارے حضرت کو ہی ضرورت پڑی ہے. اگر مسجد میں کوئی امام شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شرابی مخالف ہو جاتا ہے امام کا. تو مسجد کے نمازی کہتے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے؟ حقیقت بتا رہے ہیں. ایک شادی میں ہم گئے، ڈانس پارٹی ہو رہی اور ڈانس پارٹی اتنی زبردست ہو رہی کہ وہ میرے کان پہ بجا لا رہا، جو ڈی جے بجاتا بجاتا نچاتا نچاتا لے آیا. غصہ آ گیا اور میں لڑ گیا. میں نے ان کو الٹا سیدھا پھر سنا دیا، اور جب سنا دیا تو وہ نچنیاں بھاگ گئی. اور جب بھاگ گئی تو سارے لوگ جھگڑا ہو گیا. تو سارے لوگ اس سے نہیں کہہ رہے تو کیوں نچا رہا ہے، مجھ سے کہہ رہے حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی بولنے کی؟ نچارا نچانے دیتے، آپ کھاتے پیتے نکل جاتے. آئے ہائے. میں نے کہا نظام میں قدا کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. میں نے کہا اب یہ قوم جسے الحم شریف یاد نہیں ہے یہ بتائے گی مولوی کو کہ کیا کرنا چاہیے مولوی کو اور کیا نہیں کرنا چاہیے مولوی کو. مسجد میں امام کون رہے گا کون نہیں رہے گا وہ قوم بتا دیے جسے قاعدہ یاد نہیں، جسے التحی یاد نہیں، جسے دعائے قنوت یاد نہیں، جسے الحم شریف یاد نہیں. لوگوں ذرا غور کرو، مگر وہ بادشاہ بھی لاجواب تھا، اس کا شاہی امام بھی لاجواب تھا. اورنگزیب سے کہنے لگا حضور اگر میں یہاں نماز پڑھا سکتا ہوں تو میں وہاں بھی نماز پڑھا سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پڑھا سکتا ہوں تو میں وہاں بھی واہ واہ واہ، زندہ باد. آپ کی سپورٹ سے میرا کام چلے گا. یہ میرے خاندان کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی برکت سے مجھے میٹر ذہن میں آتا ہے. با خدا کبھی سوچ کے نہیں بیٹھتا میں نے یہ بولنا، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بالکل سوچ کے نہیں بیٹھا تھا کہ یہاں سے شروع ہوگا. یہ سب ان کا کرم ہے کہ میں بولتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ یقیناً نہیں رٹ کے بیٹھے. کتنی رٹ لے گا آدمی تقریر ہے، کتنی رٹ لے گا؟ 2 4 10 20 50. آپ لوگوں نے توجہ ہٹائی تو میں ہٹ جاؤں گا. توجہ کیجئے، شاہی امام کھڑا ہو گیا. اورنگزیب کو پتا تھا یہ دہلی کی مسجد نہیں ہے، جب جو امام کھڑا ہوگا وہی امام سلام پھیرے گا. وہ میدان جنگ ہے، ہو سکتا ہے کھڑا کوئی اور ہو نماز کے لیے سلام کوئی اور پھیرے. وہ میدان جنگ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، وہ میدان جنگ ہے. کہا دوسرا نائب امام سامنے آئے. اگر میدان جنگ میں دشمن نے حملہ کر دیا اور یہ امام شہید ہو گیا تو مسلح تجھے سنبھالنا ہوگا. پہلے ہی کنفرم کر رہا ہے. کون؟ اورنگزیب پہلے ہی کنفرم کر رہا ہے. اس نے کہا حضور میں تیار ہوں، صف اول میں کھڑا ہوں گا. تیسرے امام کو اورنگزیب نے بلایا، بولا تو امام ثالث ہے. امام اول، امام ثانی، امام ثالث، تیسرا امام. کہا اگر یہ بھی ڈھیر ہو جائے تو مسلح تو سنبھالے گا. یار ایمان کتنے پختہ تھے. آج کا ہوتا تو کہتا حضور میں کیا کروں گا اس تنخواہ کا جب میں ہی نہ رہوں گا، مجھے تو یہی کہیں نماز پڑھوا دو. پڑھوانا تو حضور وہاں کی تو بات ہی نہ کرو. حقیقت بتا رہا ہوں میں.
لیکن امام ثالث بھی کھڑا ہو گیا، لوگوں کہنے لگا حضور بات پکی، میدان جنگ میں مراٹھوں کے مقابلے پہ اورنگزیب کی فوج کھڑی ہے، ادھر مراٹھے صف بند ہے، ادھر اورنگزیب کے سپاہی فوجی صف بند ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے دی گئی۔ بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ای کو بڑھاؤ ذرا، 1 منٹ کے لیے بڑھاؤ، ای کو گونج بڑھاؤ، ایسی گونج بڑھا دینا جیسے ای کو ہونا چاہیے۔ ہیلو لوٹ کے آتی ہے آواز، ای کو میں لٹاؤ، ہیلو اور لٹاؤ، ہیلو اور لٹاؤ، ہیلو بس ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ۔ اذان پڑھ دی گئی، اورنگزیب بولا پڑھو، اورنگزیب بولا اذان پڑھو، کسی نے سنایا، اورنگزیب کا مؤذن کھڑا ہو گیا، پکارنے لگا اللہ اکبر یار اتنی ہلکے بولو گے، اس میدان میں تم ہوتے کیا بھاگ جاتے کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اذان پڑھی تو دشمن کا یار وہیں سے دل دہلنے لگا۔ یہ اذان اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر اس کو استعمال کرو، انسان تو انسان، شیطان بھاگنے لگتا ہے۔ واہ، اگر تمہارا شیطان کہیں نہ بھاگے تو اذان ایسا ہتھیار ہے کہ اس کو پڑھو۔ بچے زیادہ شریر ہو جائیں، نہ مانے تو ڈنڈے سے نہ مارو، انہیں بیٹھ کے اذان سن، شیطانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب بھی نہ مانے تو انہیں اذان یاد کرا کے ان سے پڑھواؤ۔ واہ واہ، ہاں یہ علماء بیٹھے حضرت سے پوچھیں، آگ لگ جائے تو اذان پڑھو، راستہ بھول جاؤ تو اذان پڑھو، بیماری آئی تو اذان پڑھو، بارش آئے زیادہ تو اذان پڑھو، بارش نہ ہو تو اذان پڑھو، آندھی آئے تو اذان پڑھو، طوفان آئے تو اذان پڑھو، زلزلہ آئے تو اذان پڑھو، جن کا اثر ہو تو اذان پڑھو۔ اور لوگوں اگر تیرا کاروبار نہ چلے تو اذان پڑھو، کرونا آئے تو اذان پڑھو۔ ہم نے قبر پہ اذان پڑھ دی تو 24 نمبری بولا کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہم نے کہا ہر مشکل میں اذان پڑھی جاتی ہے، اور قبر سے بڑی مشکل کون سی ہوگی؟ قبر سے بڑی مشکل کون سی ہوگی بھائی؟ ہر مشکل میں اذان پڑھی جاتی ہے، یہ بھی مشکل وقت ہے یار، یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، اس لیے اذان پڑھ لے، پڑھنے والا پڑھ لے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا دشمن کا دل دھڑ دھڑ کانپ رہا ہے، ارے یہ جنگ لڑنے آئے ہیں، انہیں تو یہاں بھی جانوں کی فکر نہیں ہے، جنگ کو بھی انہوں نے مسجد بنا دیا۔ تو اگر اپنے پہ آ جائے تو میدان جنگ کو بھی مسجد بنا دیا، اور تو اگر غفلت میں آ جائے تو مسجد میں بھی جالے لگ جائیں، مکڑیوں کے جالے لگے مسجد میں، تو غفلت سے جاگے تو میدان جنگ مسجد بنے، اور تو غافل پڑا رہے تو پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نماز بن نہ سکے۔ لوگوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اذان پوری سنا دیں، اتنی رہنے دیں، اگلے سال پوری کر دیں گے، اگلے سال پوری، اس سال اتنی کافی ہے۔ گھر والے کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ پوری کر دیں؟ ماشاءاللہ، آپ لوگ تو اذان سنتے تو موبائل میں لگے رہتے ہیں، آج کریں پوری کرو، اذان سنا کرو تو سب کچھ بند کر دیا کرو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو کہ اللہ کے ذکر کی طرف تمہارے قدم چلیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہا، خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اذان کا جواب دیا کرو خاموشی کے ساتھ۔ تو سنا دیں، اتفاق ہے آپ کا، پوری سنا دیں؟
سنائیں گے انشاءاللہ، سنائیں گے یار. اگر سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہو نا سنا دو. سبحان اللہ. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں میں کبھی بیماری نہ لگے. آمین یا رب العالمین. سنا دیں. اچھا تمہاری بات ماننا ہے، ہم مولانا ہو کے تمہاری بات مان رہے ہیں، آپ بھی ہماری مانو گے؟ کہہ دیں. آج اذان ہم پڑھ کے جا رہے ہیں، وعدہ کرو آج کے بعد نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یار یہ بات بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا. سب اٹھا لیں بولو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بولیے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. چھوٹنا نہیں چاہیے آپ. اور 40 دن تک اس بات پہ عمل کرنا ہے. کتنے دن؟ 40. زور سے بولو. 40 دن تم نماز مت چھوڑنا. 40 دن کے بعد نماز تمہیں خدا نہ چھوڑے گی. سبحان اللہ. پھر یہ ایسی تمہاری دوست بن جائے گی، ایسی دوست بن جائے گی کہ تجھے چھوڑے گی، لے کے جائے گی. یہاں رہے گا مسجد میں لے کے جائے گا، مر گیا تو جنت میں لے کے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چھوڑے گی نہیں. دوست اسے بنا جو یہاں بھی کام دے وہاں بھی کام ہاں دے. واہ واہ ہے نا؟ یہ پپ جی کے دوست تیرے، یہ تیرے اوباش دوست، ٹپوری دوست، ان دوستوں سے دور ہو جا. یہ تجھے کچھ نہ دیں گے، یہ تجھے کچھ نہ دیں گے. تجھے بس اتنا کریں گے، زیادہ تیری دوستی نبھائیں گے. تو مر گیا تجھے قبر میں لٹا کے اور 3 لوگ مٹھی ڈالیں گے اور کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہہ کے کہیں گے الوداع. پتہ نہیں تیرا یہ دوست تمام زندگی تیری قبر پہ لوٹے یا نہ لوٹے، آئے یا نہ آئے، کبھی ادھر پلٹے یا نہ پلٹے. یہ ہے تیری دنیا کی دوستی، یہ ہے تیری دنیا کی محبت. مگر جلسے میں آنے والے اگر دل مدینے والے سے لگا کے گیا ہوگا اور قبر میں تجھے جگا کے فرشتوں نے سوال پوچھا ہوگا اور تو گھبرا رہا ہوگا، قبر اندھیری ہوگی، تنہائی کا گھر ہوگا، وہ نئی جگہ ہوگی، گھبرا رہا ہوگا تو قبر میں ایک آواز آئے گی، ارے میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ماں کی محبت، باپ کی شفقت کام نہ آئے گی، وہاں مدینے والے کی رحمت کام آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدینے والے کی رحمت کام. واہ محمد بھائی آپ بھی سیکھ گئے کیا؟ بھائی سیکھ رہے لیکن میرے داؤ کو نہ سیکھ. ہاں وہ نیا جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ جو پریکٹس کرتا ڈر لگتا ہے اس سے، پتہ نہیں انجیکشن کیسا لگا دے. بھائی اس لیے اب بہت اچھا چل رہا ساؤنڈ، اس کو نہ چھیڑنا. توجہ ہے. حی علی الصلاۃ. حي على الفلاح. الله أكبر مراٹھے دیکھ رہے ہیں یار ان کے جذبے کیا ہیں، ان کے دل گردے کیا ہیں. یہاں بھی نماز کی سوجی ہے. واہ نبی کے عاشق، خدا کی قسم یہ جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. تم تو کہتے ہو ٹائم نہیں ہے ہمیں نماز کا، میری دکان کون چلائے گا؟ تم کہتے ہو ٹائم نہیں ہے میرا کاروبار کون کرے گا؟ تم کہتے ہو ٹائم نہیں ہے میرا بزنس کون کرے گا؟ تم کہتے ہو مجھے ٹائم نہیں ہے میری کھیتی کون کرے گا؟ ارے اورنگزیب سے پوچھ
میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے جنگ بعد میں ہوگی، پہلے نماز ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پہلے نماز، ہلکا ای کو کم کرو، اب اذان ہو گئی، اب اذان ہو گئی، ہلکا ای کو کم کرو، ہلکا ای کو کم کرو، ہلکا سا بس بس بس۔ ہیلو 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 ہیلو۔ شاہی امام مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لاؤ، دل کانپنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لاؤ۔ سامنے مراٹھوں کی فوج ہے، ادھر اورنگزیب ہے، مسلح امامت پہ کھڑا ہو گیا شاہی امام، پہلا فرسٹ امام، اور کھڑے ہو کے تکبیر کہہ دی گئی، اور تکبیر کہی، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ نماز جیسے ہی شروع ہوئی، مراٹھوں کی طرف سے ایک تیر آیا، سنسناتا ہوا امام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگنا تھا، مسلح پہ امام ڈھیر ہو گیا۔ پہلا امام مسلح پہ ڈھیر ہوا تو اورنگزیب کی نصیحت کے مطابق امام ثانی نے مسلح سنبھال لیا۔ ذرا زور سے بولے، زور سے بولے۔ امام ثانی کو پتا ہے یہ مسلح نہیں، موت کا مسلح بن گیا ہے، لیکن سنبھال لیا بہر جذبہ، بہر ان کا ایمان۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ امام ثانی نے مسلح سنبھالا، امام ثانی مسلح سنبھال کے نماز پڑھا رہا ہے، مراٹھوں کا دوسرا تیر آیا، امام ثانی کے گلے میں لگا، پیوست ہو گیا، امام ثانی مسلح پہ ڈھیر ہو گیا، مسلح خالی ہے۔ تیسرا امام آگے بڑھا، مسلح سنبھال لیا، تیسرا امام نماز جاری رکھا، امام کے سامنے سے تیر آیا، سینے میں لگا، تیسرا امام بھی مسلح پہ ڈھیر ہو گیا، میدان میں سناٹا چھا گیا، اب کوئی مسلح سنبھالنے تیار نہیں، مسلح خالی ہے، کوئی آگے بڑھنے تیار نہیں۔ تین امام جب ڈھیر ہو گئے، خاموشی چھا گئی، زمانے نے دیکھا کوئی آگے نہ بڑھا، خود اورنگزیب نے مسلح سنبھال لیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ خود اورنگزیب نے مسلح سنبھال لیا۔ جب مراٹھوں کے کمانڈر ان چیف نے دیکھا بڑھنے والا کوئی اور نہیں، شہنشاہ ہندوستان ہے، بڑھنے والا کوئی اور نہیں، اورنگزیب ہے۔ کمانڈر ان چیف بولا، ارے یہ جو اب مسلح میں بڑا ہے کون ہے؟ کہا کوئی اور نہیں، یہ خود بادشاہ ہے۔ تو کہا میدان چھوڑ دو، اس سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ کہا کس لیے؟ کہا اورنگزیب اگر اپنے لیے لڑنے آتا تو مسلح پہ کھڑا نہ ہوتا، اورنگزیب اپنے لیے نہیں آیا ہے، اورنگزیب کسی اور کے لیے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جل سید میلاد النبی۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اورنگزیب اپنے لیے نہیں آتا، یہ اپنے لیے آتا تو مسلح پہ کھڑا ہی نہیں، اس کو اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے فوجی آتے ہیں تو یہ توقع لے کے آتے ہیں کہ واپس بھی جانا ہے، اورنگزیب آیا ہے تو یہ سوچ کے ہی نہیں آیا کہ واپس جانا۔ قربان جاؤ یار اس کی سادگی پر، قربان جاؤ یار اس کے جذبے پر، قربان جاؤ اس کے جذبے پر۔ اتنا بڑا شہنشاہ، لیکن خدا کی قسم جان محمد کی جوتیوں پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار ہم ہیں 50,000 کا موبائل چلاتے ہیں، قربانی کے مہینے میں قربانی نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھروں میں بچے 1-1 لاکھ کا موبائل چلاتے ہیں، ہمارے بچوں میں 50,000 کے موبائل، قربانی کا وقت آیا تو کہتے مولانا ٹائم نہیں ہے۔ ارے ٹائم نہیں کہ میرا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا، تو یار مال کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی کیا قربانی پیش کر سکتا ہے؟ بس ہمیں تو یہ ہے کپڑا بہت اچھا پہن لو، ہمیں تو یہ ہے مال بہت زیادہ کما لو، مگر کان کھول کے سن یہی اورنگزیب ٹھوکر پہ رکھتے ہیں یہ دنیا کو،
ठोकर पर रखा है इन्होंने दुनिया को इन्होंने उंगलियों पे नचाया। हम दुनिया की उंगलियों पे नाच रहे हैं, दुनिया की ठोकर पे हम हैं और इनकी ठोकर पे दुनिया की। फर्क इतना था। हाय हाय, यही औरंगजेब है। इसने ना अपने उस्ताद को खत लिखा। किसको खत लिखा? उस्ताद। कहा हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ, मेरी दावत खा लें। क्या कर लें? मेरी दावत खा लें। अमेठी के इनके उस्ताद रहने वाले, ये अमेठी नहीं, सुल्तानपुर अमेठी, वो अमेठी लखनऊ के पास, मुल्ला अहमद जीवन, सुभान अल्लाह, इनके उस्ताद। ये आज मुफ्ती कहा जाता है, अल्लामा कहा जाता है, पहले बहुत बड़े मौलाना को मुल्ला कहा जाता है। मुल्ला इरशाद रामपुरी, समझ रहे हैं आप? तो बादशाह का खत आया यार, अगर तुम्हें किसी बादशाह का खत आ जाए तो आप क्या करोगे? फौरन सब कुछ छोड़ोगे? बादशाह ने बुलाया है, भागोगे? बात करोगे तो मेरी बात रुक जाएगी बाबू। मैं वो बात दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह जलसे से जाओगे जिंदगी बदल जाएगी। मुल्ला अहमद जीवन मदरसे में पढ़ाते थे, मौलाना आदमी। खत में लिखा, बादशाह तुम्हारी दावत तो खाएंगे लेकिन तुम्हारी दावत खाने का अभी टाइम नहीं है हमारे पास, शाबान में मदरसे की छुट्टी होती है तो शाबान में आके तुम्हारी दावत खाएंगे। इंतजार करो यार, ऐसे उस्ताद का तो शागिर्द है जो मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो गया था, तो परवाह नहीं करता यार। उस्ताद ने जैसा उस्ताद वैसे ही शागिर्द, जैसा बाप वैसी औलाद। आज दुआ करते हैं, या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे। दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। पैदा क्यों नहीं होता? एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में दुआ हो रही है, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? मैंने कहा